دنیا میں ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ غلام ہو وہ بھی قیمت پہ غلام بھی مل جاتا ہے، چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا پھر کپڑے ہو، ہر ایک چیز کی قیمت ہے، ہر ایک چیز قیمت سے مل جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی جو حور ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، اس قیمت کو چکانے کے بعد جنت کی حور مل جاتی ہیں۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور پر ایک قافلہ چلا آ رہا ہے ان کی طرف۔ اس قافلے کے اندر ایک ڈولی تھا، جس ڈولی میں ایک خوبصورت کنیز بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ ڈولی مالک بن دینار کے پاس سے گزرا تو مالک بن دینار نے اس کنیز سے کہا کہ تمہاری قیمت کیا ہے، میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ جو غلام جو کنیز تھی وہ کہتی ہے کہ میرے ڈولی کو ذرا اس بابا کے پاس لے کے چلو۔ مالک بن دینار سے وہ کنیز کہنے لگی کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، تم اپنی قیمت بتاؤ۔ وہ جو ہے غصے میں آ گئی اور کہی کہ آپ کی یہ مجال جو مجھے خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کی، اس کنیز نے کیا کی، اپنے سپاہیوں سے کہہ کر کے مالک بن دینار کو اریسٹ کروا لیا، مالک بن دینار کو قید کروا لیا، اور قید کروانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے محل میں لے کے گئی۔ لوگوں اس بزرگ کو وہیں پہ چھوڑ دو، اور وہ اندر پہنچ گئی۔ بادشاہ کے پاس جا کر کہتی ہے بادشاہ سلامت، ایک شخص ہے جو مجھے خریدنے کی بات کر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ یہ سنتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، اور حیرانی کے عالم میں پوچھتا ہے آخر وہ شخص ہے کہاں؟ تو خاتون کہنے لگتی ہے کہ میں نے اسے اپنے ساتھ لایا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو بلایا۔ جب بادشاہ اس کو بلایا تو بلانے کے بعد عرض کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اے بزرگ، آپ کی عمر تو زیادہ طویل اور لمبی ہو چکی ہے، آخر آپ اس کنیز کو کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں بس تم اس کی قیمت بتاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بزرگ صاحب، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو چکا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ تو دیکھنے میں ہی فقیر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ پرانا تھا اور پھٹا ہوا تھا، اس لیے وہ بادشاہ کہا کہ آپ تو دیکھنے ہی میں فقیر لگ رہے ہیں، آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اس کی قیمت جو ہماری یہ ملکیت میں جو سارا مال دکھ رہا ہے، اس کو بیچنے کے بعد بھی اس کی قیمت نہیں چکے گی۔ دراصل بات یہ ہے وہ لڑکی جو ہے وہ کنیز جو بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کہتا ہے یہ اتنی خوبصورت ہے، اس لیے اس کی جو ہے جو ہماری سلطنت میں جو چیزیں ہیں اس کو بیچ کر کے اگر آپ بھی دیں، آپ اس کو دیں، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو۔ اب مالک بن دینار نے کہا یہ لڑکی بیکار ہے، اور اس بات کو لڑکی بھی اور کنیز بھی سن رہی تھی، اور بادشاہ بھی سنا۔ بادشاہ سن کر کے حیران ہو گیا، آخر بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بادشاہ حیرانی کے عالم میں پوچھتا ہے بابا آخر اس کی قیمت کیوں نہیں ہے؟ تو بابا کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ لڑکی بیکار ہے، اور جو میری کنیز ہے اس کی قیمت بہت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک دن بالوں میں کنگھی نہ کرے تو اس کے بالوں میں چوب پڑ جاتے ہیں، اور اگر یہ جو مسواک نہ کرے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اگر یہ نہائے نہ اس کے جسم کی گناہٹ کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگنے لگیں گے، اس لیے یہ بیکار ہو جائے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن جو میرے پاس ہے اس کنیز کی بڑی قیمت ہے۔ تب بادشاہ نے پوچھا آخر مالک بن دینار وہ آپ کی جو کنیز ہے وہ کہاں ہے، کون ہے؟ مالک بن دینار نے کہا وہ جنت کی رہنے والی ہے، اس کا نام حور ہے۔ جب اتنا کہا بادشاہ جو ہے تعجب میں پڑ گیا اور کہا کہ واقعی بات صحیح ہے، اگر یہ ایک دن نہ نہائے اس کے جسم سے بدبو آنے لگے گی، اگر یہ کپڑے کو نہ تبدیل کرے تو اسے لوگ جو ہے اسے گھن کرنے لگیں گے، اگر یہ بالوں میں کنگھی نہ کرے تو اس کے بالوں میں جو پڑ جائیں گے۔ لیکن سچ ہے کہ جنت میں جو حور ہے وہ حور جو ہے بغیر کنگھی کیے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر نہائے ہوئے بھی اس کی قیمت ہوگی، اور اس کا نہ بال بیکار ہوگا، نہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی، نہ اس کے جسم سے گناہٹ آئے گی، پھر بھی وہ تر و تازہ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے حور کو
مجھ کو عنبر سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ مالک بن دینار، آخر آپ نے اس کو کیسے حاصل کی، کتنی اس کی قیمت آپ نے چکایا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایسا ہے، پہلے تم اپنی کرسی کو چھوڑو، جس کرسی پہ بادشاہ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کرسی سے نیچے اترایا اور جو قالین بچھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اس قالین کو بھی ہٹا دو۔ اس بادشاہ نے اس قالین کو بھی ہٹا دیا۔ بن دینار نے کہا، جب ساری دنیا سو جائے تو تم رات کو اٹھ کر کے اس زمین پر عبادت کرو، تہجد کی نماز پڑھو اور خدا کے وہاں گریہ بجاری کرتے رہو۔ تم لوگوں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں کو جو ہے مخلوقوں کا جو ان کا حق ہے ان کا حق ادا کرو، تو تمہیں یہ جنت کی حور مل جائے گی۔ اس کی قیمت یہی ہے کہ بارگاہ میں عبادت کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو اور دوسرے کے حق کو ادا کرو، تب جا کر کے تمہیں یہ جنت کی حور ملے گی۔ پیارے دوستو، جنت کی جو حور ہے ان کی قیمت یہ ہے، بس ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا ہے، پھر ہمیں جنت کی حور مل جائے گی۔